میرے والد بیمار ہوئے تو سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، مگر ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دیں، نکاح کے بعد ان کا علاج کروں گی، یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم سب نے اپنے والد صاحب کا نکاح اس ڈاکٹر سے کر دیا اور حالات کافی بہتر ہو گئے۔ ایک روز میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا بہت بیمار رہتے تھے، سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ابا بس چند ہی دن کے مہمان ہیں۔ ہم روز ابا کو ایک نئے ہسپتال لے کے جاتے اور ڈاکٹر بدل بدل کر چیک اپ کرواتے کہ کوئی ڈاکٹر تو امید دلائے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ سب ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب ہوتا۔ حیرت تو یہ تھی کہ آج تک کسی کو ابا کی بیماری کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آج بھی ہم ابا کو ایک نئے ہسپتال لے کے آئے تھے۔ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹرز تھی، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت قابل ہیں۔ ہمارا نمبر آیا تو ہم ابا کو لے کر اندر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ ابا کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو کہ انہی کے ہسپتال کی لیبارٹری سے ہونے تھے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک عجیب بات کر دی۔ وہ کہنے لگی آپ ان کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی اگلی بات نے تو ہم سب کے پیروں تلے سے جان ہی نکال دی۔ وہ بولی کہ آپ ان کی شادی مجھ سے کر دیں تو یہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں تو فٹ سے راضی ہو گئی، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ خیر 2 دن بعد ہی وہ ڈاکٹر ہماری دوسری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ حالات کافی بہتر ہو گئے۔ رات کے وقت ابا کی دونوں بیویاں ان کے کمرے میں ہوتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، اسی لیے ایک رات ابا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اندر تو اماں اور وہ ڈاکٹر۔ میری اماں اور ابا کی محبت اور آپس کے اتحاد کی تو پورے محلے میں مثالیں دی جاتی تھی۔ اماں ابا کی بات کو پتھر کی لکیر مانتی تھی، تو ابا بھی ہر کام سے پہلے اماں کی کہی ہوئی بات پوری کرتے تھے۔ اگر ابا تیار ہو کر باہر کسی کام سے جا رہے ہوتے اور اماں کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو پہلے ابا اماں کو سودا لا کر دیتے اور پھر ہی اپنا کام پورا کرتے تھے۔ اماں کی بھی مجبوری تھی، سارے کام ابا کو ہی کہنے پڑتے تھے، کیونکہ ان کی صرف ہم 4 بیٹیاں ہی تھی اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میرا نام عریشہ ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ اماں اکثر بیمار رہتی، اس لیے ڈاکٹرز انہیں ہمیشہ ہی مزید بچے پیدا کرنے کے لیے منع کرتے تھے، پر میری اماں کو اتنا شوق تھا کہ وہ کہتی رہتی عریشہ کا بھی ایک بھائی ہو، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے یہاں سے علاج نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر تو بچہ پیدا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو ابا انہیں سمجھاتے کہ یہ سب تمہاری صحت کے لیے کہتے ہیں، بھلا ان کو ہمارے بچوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں اکثر ابا کی بات سمجھنے کے بعد رونے بیٹھ جاتی، تو ابا انہیں تسلی دیتے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو ضرور ہوگا۔ آخر کار کوئی 2-3 سال بعد علاج کروا کر جب اماں کی طبیعت صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بار اماں بہت خوش تھی اور بہت پر امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ علاج اور کوششوں سے اماں حاملہ ہو گئی۔ اس وقت میں زیادہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، اگر کہیں پر ہوتے بھی تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے، بیٹا یا بیٹی، بس ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہوں۔ اماں تو بیٹے کے شوق سے اتنی جنونی ہو گئی تھی کہ کہتی اگر میری جان بھی چلی جائے تو بھلے جائے، لیکن میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ آخر کار خیر سے بچے کی پیدائش کا دن بھی آن پہنچا۔ اماں کی طبیعت بگڑی تو ابا گھر میں ہی ایک دائی کو لے آئے۔ دائی ابا کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو کہتی آئی کہ آج اس گھر میں بیٹا پیدا کروا کے ہی جاؤں گی۔ پر جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو برا مت ماننا، اس بیوی سے تمہارا بیٹا ہونے سے رہا۔
میری مانو تو ایک اور شادی کر لو۔ میرے ابا کو اس وقت اس دائی پر اتنا غصہ آیا، لیکن انہوں نے وقت مناسب نہ سمجھا اور دائی کو اپنا معاوضہ دے کر چلتا گیا۔ اماں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ بیٹی کو دودھ پلاتے وقت اس کا چہرہ تک نہ دیکھتی۔ ان کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی طبیعت خراب رہتی ہے اور پتہ نہیں آگے ڈاکٹر انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ رو رو کر ہماری ماں کا برا حال ہو گیا، لیکن ابھی تو ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری منی بالکل چاند جیسی پیدا ہوئی تھی۔ جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہتا۔ اتنی پیاری بچی تو پورے محلے میں کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹیاں جتنی بھی پیاری اور معصوم کیوں نہ ہوں، بیٹوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں، اور یہ بھی ہم لوگوں نے ہی بنا رکھا ہے، ورنہ میرا ماننا ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ بڑی تھی اور اس وقت کچھ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، اماں کو یوں دیکھ کر میں بہت مایوس ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں، اور پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے اماں ابا کو ایک بیٹا دے دے، ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی پیدائش کے وقت اماں اور ابا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں 4 بیٹیاں لکھی تھی تو انہیں پیدا تو ہونا ہی تھا۔ تینوں بہنوں کی پیدائش تک میں جوان ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے سب بچیوں کے درمیان 2 سے 4 سال کا وقفہ رکھا تھا، اسی لیے ہماری عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اماں ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ سب سے چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت تک اماں ابا نے میری شادی کے لیے سامان جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ ماں باپ کی خدمت کروں گی، لیکن ان کو اپنے سر سے بوجھ ہی اتارنا تھا۔ 2 بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھی، ایک ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اماں نے محلے کی کچھ عورتوں کو اچھے رشتے دیکھنے کا کہا۔ جلد ہی میرا رشتہ بھی ہو گیا، جو میرے ابا پر مزید پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ ابا ایک معمولی کریانے کی دکان چلاتے تھے، جس سے گھر کا خرچ بھی اللہ اللہ کر کے پورا ہوتا تھا۔ شادی کی اتنی بڑی تیاریاں بھلا کہاں سے ہوتی؟ میرے ابا نے میری شادی کے لیے کچھ رشتہ داروں سے مدد لی تو کچھ قرضہ اٹھا لیا۔ آخر بیٹیاں پیدا کی تھی، اب رخصت بھی تو کرنی تھی۔ ابھی تو 3 بیٹیوں کا بوجھ باقی تھا، لیکن میرے ابا بڑے صابر اور شاکر تھے، خاموشی سے ہر چیز پوری کر رہے تھے۔ میں نے بہت چاہا کہ گھر میں ٹیوشن رکھ لوں یا کوئی پارلر بنا کر یا سلائی کا کام سیکھ لوں، گھر میں ابا کی مدد کروں، مگر اماں کو شادی کی جلدی تھی کہ ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اماں نے تو میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتے دیکھنے کے لیے محلے والی عورتوں کو کہہ دیا تھا، جبکہ وہ بھی 16 سال کی تھی۔ اماں کا ماننا تھا کہ جب 18 سال کی ہو جائے گی تو ہم اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ دراصل اماں کو میرے ابا کا بڑا احساس تھا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور بیٹے کا سہارا تک نہیں ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری جلد سے جلد پوری کریں گے تو زندگی کچھ سکون سے گزرے گی۔ یہ بات ان کی مجھے بھی مناسب لگتی تھی، لیکن آنے والی زندگی کے لیے میں خوفزدہ تھی کہ میرا اور بہنوں کا سسرال نہ جانے کیسا ہوگا۔ اپنے پیچھے تو ہم ایسے حالات چھوڑ کر جا رہے تھے کہ آنے والی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں بھلا کیا بتا سکیں گی۔ میرے سسرال والے شادی کے لیے تاریخ مانگ رہے تھے، اماں اور ابا نے انہیں تاریخ دے دی اور آخر کار نکاح والا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے دلہے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میری اماں نے بھی بس تصویر دیکھ کر اس کی ماں سے مل کر ہی رشتہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح بس سفید پوش تھے، کوئی خاص کھاتے پیتے گھر سے نہیں تھے۔ گھر میں موجود ٹوٹی پھوٹی لپسٹک، نیل پالش جو بھی میری بہنیں لے کر آئیں اور مجھے تیار کیا گیا اور پھر نکاح پڑھایا گیا۔ دلہے کا چہرہ ابھی تک سہرے میں ڈھکا ہوا تھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار چہرہ دیکھ لوں، پر نہ تو میں نے اور نہ ہی میری بہنوں نے ابھی تک اسے دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا تو ان کی طرف سے آئے ہوئے باراتی ایسے بھاگے جیسے خاص اسی مقصد کے لیے آئے ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ ہماری غریبوں کی شادی بھی بس سادہ سی ہوتی ہے۔ میں کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ اماں میرے لیے شادی کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے کر آ گئی۔ کھانا دیکھتے ہی مجھے خوشی سے زیادہ دکھ ہونے لگا کہ میرے ابا نے نہ جانے کیسے اس بریانی اور قورمے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ ایک نوالے کے ساتھ میرے 10 آنسو گر رہے تھے۔ دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ باپ کو بیٹیوں کو بوجھ اتارنے کے لیے کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب کا کھانا ہو گیا تو اب میرے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ میری ساس کمرے میں مجھے لے جانے کے لیے آئی تو اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ بیٹے کی شادی کروانے آئی تھی، نہ کوئی اچھے کپڑے نہ ڈھنگ کے جوتے، وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی گھر کا کام بیچ میں چھوڑ کر آ گئی ہو۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھ سے نظریں نہ ملا سکی۔ چلو بیٹا چلو، تمہارے سسرال والے سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے گھونگھٹ اڑاتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سسرال پہنچی تو وہاں کا اور ماحول دیکھ کر میں مزید چونک گئی۔ گھر کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا یہاں کوئی شادی یا دلہن کو لانے کے لیے تیاری کی گئی ہو۔ چاہے جتنے بھی غریب لوگ ہوں، لیکن اپنی شادی کے لیے کچھ تیاریاں اور خوشی منانے کے لیے تو ہر کسی کا ہی دل چاہتا ہے۔ مجھے دلہے کے ساتھ جس کمرے میں لایا گیا اس میں سوائے ایک چارپائی کے اور کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سسرال کے حالات تو میرے مائکے سے بھی خراب تھے۔ کمرے میں پہنچ کر دلہے نے اپنے چہرے سے صحرا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ تو بہت ہی بڑی عمر کا بندہ تھا۔ جگہ جگہ سے سفید بال اور داڑھی اس کے بوڑھے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ دل ہی دل میں میری آہ نکلی، ہائے میری قسمت! زبان تک ایک لفظ نہ آیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں یہ سب سوچ کر پکا فیصلہ کر لیا کہ جو ہو گیا یہی قسمت تھی۔ اب مائکے میں کسی چیز کی کوئی شکایت کبھی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی ماں کے اس فیصلے کا بہت دکھ تھا۔ نہ جانے انہیں اتنی جلدی کیا تھی۔ ہم سب بہنیں تو صبر شکر والی بیٹیاں تھی، زیادہ کسی چیز کی کوئی فرمائش بھی نہ کرتی، رشتہ تو دیکھ کر اچھی جگہ کرتی۔ میری اماں بس ایسی ہی تھی، اپنی مرضی چلانے والی، بیٹے کی چاہ میں بیٹیوں کی کوئی قدر نہ کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے بھی ابھی سے رشتے ڈھونڈنے لگی، اور ابا تو ہر بات اماں کی ہی مانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے دل پر 1000 طرح کے پتھر رکھ کر میں نے شوہر کو قبول کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس گھر میں مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ پچھلے پہر نہ جانے کب آنکھ لگی تھی اور صبح ہوتے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر ابھی بھی ایسے ہی بے خبر سو رہے تھے جیسے اس کو شور شرابے کی روزانہ کی عادت ہو۔ 2-3 بار ایسے ہی دروازہ بجا تو میں نے انہیں جگانا ہی مناسب سمجھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بیٹے کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولا کہ بہو کو باہر بھیجو، دوپہر ہونے والی ہے اور تم سو رہے ہو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا تو میں خود ہی اٹھ کر ساس کے پیچھے باہر جانے لگی تھی۔ ساس بولی، آ جاؤ، دیکھو تیری ساس بیچاری اکیلے کتنے کام کرتی ہے۔ میں تو کب سے تیرے میاں کو شادی کا کہتی آ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے، لیکن اس کمبخت کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بھلا ہو اس رشتے کروانے والی ماسی کا جس نے تیرا رشتہ دلوایا۔ اب جا، کل سے ہی جمع ہوئے برتن دھو،
ہم دونوں ساس بہو مل کر ناشتہ بنا لیں گے۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی صبح ہی تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک برتنوں کا ڈھیر دھویا۔ تب تک میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ابھی تک میں نے رات والا لال جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہوئی تو کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بیگ کھولا جو اماں نے رخصتی کے وقت ساتھ دیا تھا۔ اس میں میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ کپڑے نکالے اور نہا کر ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ ابھی تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس کے میرے شوہر کے علاوہ بھی 3 بیٹے ہیں جو سبھی ابھی تک کنوارے تھے۔ سسر بہت بوڑھا تھا جو ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کا ناشتہ لے کر کمرے میں گئی، اسے جگایا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے لاتا تو گھر والوں سے چھپا کر لاتا، کیونکہ اس گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اپنے پرائے کسی کی کوئی تمیز نہیں تھی، بس جسے جو ہاتھ لگ جائے وہ اس کا ہوتا تھا۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا، بس میرے سسر کی پینشن مہینے میں آ جاتی تھی۔ گھر کا کھانا پینا اسی سے پورا ہوتا تھا۔ میری ساس اکیلی عورت کتنے جوان بچوں کا کھانا پینا کپڑے وغیرہ کرتی تو گھر کی صفائی ستھرائی اس سے نہ ہو پاتی۔ میں نے جاتے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ہمارے گھر کی ترتیب بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے گھر کے کام کاج سے بہت خوش ہوتی، لیکن ایک بات تھی، وہ مجھے اور میرے شوہر کو آپس میں ہنستا بولتا برداشت نہ کر پاتی۔ ایسا لگتا کہ اسے بہو صرف گھر کے کاموں کے لیے چاہیے تھی، بیٹے کے لیے نہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ہی اپنا اولین فرض اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اس کی خوشی کا خیال رکھنے کو سمجھتی، اس لیے میری ساس کی اکثر مجھ سے نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ ساس کو بس ہمیشہ یہی فکر ہوتی کہ تیرا شوہر خود تو کماتا ہے نہیں، بس تو اس کی اتنی فکر نہ کیا کر، بس گھر کے کاموں میں دھیان دے۔ اگر کبھی اپنی ساس کی بات مان بھی لیتی تو شوہر ناراض ہو جاتا۔ ماں بیٹے کی ان بن میں نہ یہاں کی رہتی نہ وہاں کی۔ اس بات کی وجہ سے میری ساس کی اب مجھ سے بگڑنے لگی تھی۔ اکثر میرے شوہر کے کان بھرتی، آخر وہ ماں تھی۔ میرا شوہر بھی اس کی بات مان لیتا اور مجھ سے لڑتا۔ شوہر کی بے روزگاری دیکھ کر میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ابا کے گھر تو میں یہ نہ کر سکی، لیکن چپ چاپ کر کے بیٹھ جانا میری عادت نہیں تھی۔ اسی علاقے کے سبھی لوگ بھی غریب تھے، کوئی زیادہ فیس نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے کم پیسے لے کر بھی پڑھانا جاری رکھا۔ جیسے ہی مجھے مہینے کی فیس جمع ہو جاتی، شوہر طرح طرح کے بہانے بنا کر مجھ سے سارے پیسے نکلوا لیتا۔ اب ساس بھی گھر کے خرچ میں مجھ سے حصہ مانگنے لگی۔ بھلا اتنے پیسے کہاں جمع ہوتے تھے کہ میں اس گھر کا خرچہ اور شوہر کو پیسے دینا دونوں کر سکوں؟ ابھی میری زندگی انہی سب الجھنوں سے گزر رہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونے لگی تو میں نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا۔ لیکن اب آئے دن شوہر کے جھگڑے ہوتے، وہ کہتے پیسے دو، میں کہتی ٹیوشن پڑھانے سے پیسے آتے تھے، اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی تو پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو وہ جھگڑنے لگتا اور کہتا کہ کچھ بھی کرو، محنت کرو لیکن پیسے دیا کرو۔ اس حالت میں محنت میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دن بدن شوہر کے جھگڑے مزید بڑھتے گئے۔ پیسوں کی بات کو لے کر ایک دن شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اس لیے تکلیف سے تڑپنے لگی۔ ان لوگوں کو جب ایسا لگا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے تو مجھے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری تکلیف کچھ اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے منع کرنے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ میری حالت پر اماں اور ابا بہت پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً مجھے ہسپتال لے کر گئے، لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کی وجہ سے ڈاکٹر میرے بچے کو بچا نہیں سکی۔ مجھے اس بات کا بہت صدمہ لگا۔ میں بہت زیادہ روئی، لیکن گھر سے کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔
جبکہ ان کو بچہ فوت ہونے کی خبر بھی مل گئی تھی۔ وہ لوگ ساتھ رہنے کے لائق تو پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب اس بات کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ باپ نے بھی یہی کہہ کر روک لیا کہ جب تک وہ لینے نہیں آتا تو واپس نہیں جانے دیں گے، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ مائکے آئی تو ایک اور بات پتہ چلی کہ اماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ایسے ہی کر دیا۔ میں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا اور ابا کو بھی سمجھایا کہ رشتہ دیکھ بھال کر ہی کرنا چاہیے۔ جب میری چھوٹی بہن نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئی اور رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ رشتہ بھی اسی رشتے کروانے والی ماسی نے کروایا تھا۔ اس کو منع کر دیا اور بتایا کہ ہم خود کہیں دیکھ بھال کر رشتہ کریں گے۔ اماں میری اس بات پر شدید غصہ ہوئی اور جیسے تیسے کر کے مجھے گھر واپس بھیجنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تنگ دستی، غربت اور ابا پر میری شادی کی وجہ سے لیا ہوا قرضہ تو پہلے ہی تھا، اب پریشانیوں کا بوجھ بڑھا تو وہ شدید بیمار ہو گئے۔ گھر میں ہم سب لڑکیاں بڑی مشکل سے ابا کو ہسپتال تک لے کر گئی۔ ابا کا وہاں کچھ علاج ہوا، مگر طبیعت نہ سنبھلی تو ڈاکٹروں نے انہیں مکمل پریشانی سے دور رکھنے کا کہا۔ ابا جو کریانے کی دکان چلاتے تھے، اسی سے ہمارے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی۔ ابا بیمار ہوئے تو گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے یہاں پر بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ مجھ سے بہت زیادہ نہ ہوتا، پھر بھی کھانے اور راشن کا انتظام ہو جاتا۔ مجھے بیٹوں کی طرح ابا کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے باپ کی مدد اس طرح سے کروں گی۔ ابا کی طبیعت بہت نازک تھی۔ میری اماں کو بھی بیٹے کا شوق تھا۔ ابا دن بدن بیمار ہو گئے تھے۔ بہت سے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ آج ہم ایک نئے ڈاکٹر کے پاس ابا کو لے کر گئے تھے۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ ابا کی بہت ساری دوائیاں بھی ہمیں فری دے دیتی تھی، مگر ابا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا اب وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ایک بار ہم ابا کا چیک اپ کروانے ان کے پاس گئے تو وہ بولی آپ ان کی شادی کر دیں، مجھے لگتا ہے شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہی ان سے شادی کروں گی۔ ان کی بات سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ابا بھلا اتنے بوڑھے انسان، اور وہ لیڈی ڈاکٹر تو زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ حیرت تو تب ہوئی جب اماں نے بھی ان کی بات مان لی اور ابا کی شادی ان سے کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ خود ہی ابا سے شادی کے لیے تیار ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر اماں تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ اماں دنیا کی ایسی واحد خاتون تھی جو خود پر سوتن لانا چاہتی تھی۔ اماں راضی ہوئی تو بھلا ہم کیا کر سکتے تھے، اور ابا پہلے ہی اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، وہ بھلا شادی کے لیے کیسے منع کر سکتے تھے؟ لیکن ہم سب بہنوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی اب ابا اور ڈاکٹر صاحبہ کا نکاح ہو گیا، اور وہ ہماری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ سوتیلی ماں کے آتے ہی ہمارے گھر کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ ابا کا خود علاج کرتی اور بہت خیال رکھنے لگی۔ ابا جلد ہی صحت مند ہونے لگے۔ سوتیلی ماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ اور بہت ہی امیر لوگوں میں کر دیا، اور اب وہ میرے اپنے شوہر سے طلاق کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جلد ہی ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور میری ان بڑے لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے اچھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی دلوا دی، اور وہ خود اپنے پیسوں سے ہمارے گھر کا بہت سارا خرچہ اٹھاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا بالکل اچھے بھلے ہو گئے، اور وہ اب واپس کریانے کی دکان سنبھالنے لگے۔ ماشاءاللہ اب ہمیں پیسوں کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہماری سوتیلی ماں بہت ہی اچھی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر ہمارے گھر شادی کر کے کیوں آئی؟ آپ چاہتی تو بہت اچھی جگہ بھی شادی کر سکتی تھی، آپ کو رشتوں کی کمی تو نہیں تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی
اور خود میری 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ایک کار حادثے میں نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کو کھو دیا۔ بڑی مشکل سے میری جان بچ سکی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں گزاروں گی، اور آپ کے ابا سے شادی کر کے میں ایک نیک کام ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے ابا کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ انہوں نے بس گھر کی پریشانیوں کو خود پر حاوی کر لیا تھا اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور اس حد تک چلے گئے تھے کہ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتی تو مجھے آپ پر بہت ترس آتا۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے میں آپ کے گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی تھی اور کسی بے سہارا بیٹے کا سہارا بھی دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا کر میں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا۔ اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ جلد ہی میری سوتیلی ماں حاملہ ہو گئی۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اس بار انہیں پورا یقین اور امید تھی کہ بیٹا ہوگا، اور آخر کار ان کی امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ہماری سوتیلی ماں نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا، تو ابا کی بھی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہیں بڑھاپے میں اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ ہمارا بھائی ہم سب بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی امیدیں بھی جیسے پوری ہونے لگی تھی۔ سوتیلی ماں میرے لیے بھی شاندار رشتہ لائی تھی۔ اتنے اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رشتہ طے ہوا تو اس بار میری شادی کے تمام اخراجات دولہے والوں نے اٹھائے تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے اور دھوم دھام سے وہ میرے گھر بارات لائے اور بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ یہاں جب امید سے ہوئی تو سب گھر والوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مائکے کی طرف سے بھی اب میں بے فکر تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ بھلا کرے ہماری سوتیلی ماں کا، جس نے آ کر ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدلا تھا۔ آج جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اماں نے کتنا درست فیصلہ کیا ابا کی دوسری شادی کروا کے، تو ان کے لیے بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔